جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی عظیم جنگ۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 636 حمزہ میں خلافت راشدہ کے دور میں رومی سلطنت بازنطینی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے غیر معمولی بہادری، حکمت عملی اور جذبہ ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومی افواج کو زبردست شکست دی اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ جنگ شام کے علاقے یرموک میں لڑی گئی اور اسی نسبت سے اسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ جنگ یرموک کی فتح کے نتیجے میں شام، فلسطین اور دیگر علاقے اسلامی ریاست کے زیر تسلط آ گئے۔ پس منظر اور اسباب: جب خلافت راشدہ کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلامی ریاست کی سرحدوں کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ شام اور عراق کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اسلامی افواج کو روانہ کیا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اور مظلوموں کو رومیوں اور ایرانیوں کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ رومی سلطنت کے زیر تسلط شام میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جس سے رومی سلطنت کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ رومی حکمرانوں کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ ایک نوآموز اسلامی ریاست ان کے علاقوں میں داخل ہو اور ان کے علاقوں کو فتح کرنے کا عزم رکھتی ہو۔ ان وجوہات کے باعث رومی حکمران ہرقل نے شام میں اسلامی فتوحات کو روکنے کا ارادہ کیا اور ایک بڑی فوج تیار کی۔ رومی فوج کی تیاری اور حجم: ہرقل نے اسلامی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے شام میں اپنی تمام تر فوجی طاقت کو مجتمع کیا۔ رومی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی جس میں تجربہ کار جنگجو، اعلیٰ درجے کے فوجی افسران اور کئی ریاستوں کے اتحادی شامل تھے۔ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا۔ اس کے برعکس اسلامی فوج کی تعداد 30 سے 40 ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی جن میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے۔ اسلامی فوج کی کمان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت: خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کی مہم کے لیے اسلامی فوج کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا تھا، مگر جنگ کی شدت اور رومی فوج کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی شام بھیجا گیا اور بعد میں انہیں جنگ کی قیادت سونپی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالار اور بہترین جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ جنگ یرموک کی حکمت عملی: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں اسلامی فوج کو منظم کرنے کے لیے خاص حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اسلامی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جیسے دائیں بازو، بائیں بازو اور مرکز۔ اس کے علاوہ اسلامی فوج میں ذخیرہ افواج بھی شامل تھیں جو ضرورت پڑنے پر کسی بھی حصے کی مدد کر سکتی تھیں۔ رومی فوج کی زیادہ تعداد کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ رومیوں کو ان کی تعداد کا فائدہ نہ مل سکا۔ انہوں نے رومیوں کو میدان جنگ میں ایسے مقامات پر لانے کی کوشش کی جہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو۔ جنگ کا آغاز: جنگ یرموک کا آغاز 6 دنوں تک جاری رہا۔ پہلے دن سے ہی دونوں افواج میں شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ اسلامی فوج نے رومی فوج کے حملے کا بھرپور جواب دیا اور ہر طرف سے ان کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے اور ایمان کے جذبے سے لڑائی کی جس نے رومیوں کے حوصلے کو پست کر دیا۔ عورتوں کا حوصلہ افزا کردار: یرموک کی جنگ میں اسلامی خواتین نے بھی مردوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، پانی پہنچایا اور اسلامی فوج کے حوصلے کو بلند کیا۔ خواتین نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے سے روکنے کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہن اور دیگر کئی خواتین نے اسلامی فوج کے حوصلے کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے اہم موڑ اور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی: چھٹے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی فوج پر زبردست حملہ کیا اور ان کو مکمل شکست دی۔
इन्होंने रोमियों के दाएं और बाएं बाजू पर हमला करके उनके मरकज को कमजोर किया और फिर मरकज पर भरपूर हमला करके इन्हें पसपा कर दिया। इस हिकमत अमली ने रूमी फौज को पसपाई पर मजबूर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। जंगे यरमूक के नताइज। जंगे यरमूक के नतीजे में इस्लामी फौज को अजीम फतह हासिल हुई। रूमी फौज को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और हजारों रूमी सिपाही मारे गए, जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इन्हें फतह अता फरमाई। इस फतह ने शाम के इलाके को इस्लामी रियासत के ज़ेर तसल्लुत कर दिया और ये इस्लामी फुतूहात का आगाज साबित हुई। इस्लामी फुतूहात की राह हमवार। जंगे यरमूक की फतह ने इस्लामी फुतूहात के दरवाजे खोल दिए और शाम, फिलिस्तीन और दीगर इलाके मुसलमानों के ज़ेर कंट्रोल आ गए। इस फतह ने रूमी सल्तनत को कमजोर कर दिया और इस्लामी रियासत को मजबूत किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में इस्लामी रियासत की सरहदें मजीद वसी हुई और इस्लामी निज़ाम को उन इलाकों में मुतारफ कराया गया। जंगे यरमूक का सबक। जंगे यरमूक हमें ये सबक देती है कि अगर मुसलमान अल्लाह पर तवक्कल करें, अपने ईमान को मजबूत रखें और इत्तेहाद का मुजाहिरा करें, तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और फतह अता फरमाता है, चाहे दुश्मन कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। हजरत खालिद बिन वलीद और इस्लामी फौज के सहाबा किराम की बहादुरी, जज्बा ईमानी और हिकमत अमली हमारे लिए एक मिसाल है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले हमेशा सुरखरू होते हैं।